Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel पटवार कोर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ज़मीनी पैमाइश के मुतालिक जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत वुसअत लिए हुए हैं, इसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल सा है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। सो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 वीडियोज़ में तफसील से और मुफीद तरीके से इसे कवर कर लूँ। तो स्टार्ट लेते हैं जनाब। ज़मीनी पैमाइश के कई तरीके हैं। ज़मीन की पैमाइश का सबसे सादा तरीका कदमी पैमाइश है। एक कदम ये है जब चलने में पहला बायां कदम उठाया जाए और फिर दाएं पाँव को उठाकर बाएं से आगे रखा जाए तो एक कदम इस लंबाई के बराबर होगा। जो चलने से कबल दाएं पाँव की हेड़ी और फिर दाएं पाँव की दूसरी मौके की हेड़ी के दरमियान हो, तूल की पैमाइश का अंदाज़ा कदम है, जिसे फिर करम कहा गया और जो 5/1/2 फुट के बराबर है। बाज़ जगहों पर पैमाइश जरीब की मदद से की जाती है। आजकल ज़्यादातर पैमाना इस्तेमाल किया जाता है जो पटवारी लोग अपने साथ रखते हैं। अगर बज़रिया पैमाना या जरीब कशी आप पैमाइश का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह इस पर पूरी तफसील से एक और वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपका घर, खेत या आपके नाम की ज़मीन कितने सिरसाई, मरले, कनाल या एकड़ है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो घर या खेत वगैरह किस शक्ल में है, यानी मुरब्बा शक्ल में है, मुस्ततिल या मुसल्लस शक्ल में है। शक्ल मालूम कर लेने के बाद आपने मुतअल्लिका तरीका अपनाना है और रकबा मालूम कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मुस्ततिल शक्ल की ज़मीन का रकबा बहुत ही आसान तरीके से मालूम करना बताता हूँ। मुस्ततिल ऐसी 4 कोनों वाली शक्ल होती है जिसके आमने सामने के ज़िले बराबर लंबाई के होते हैं। मिसाल 1, 2, 3, 4 कोनों वाली शक्ल मुस्ततिल है। इसमें ज़िला 1, 2 बराबर है 3, 4 और 1, 4 बराबर है 2, 3 के। इसके अलावा मुस्ततिल का हर ज़िला एक दूसरे पर अमूद होता है और हर ज़ाविया कायमा यानी 90 दर्जे का होता है। दोस्तों, अगर आपने मुस्ततिल शक्ल ज़मीन का रकबा मालूम करना है तो सीधा आपने ये फार्मूला लागू करना है। मुस्ततिल का रकबा तूल ज़रबे अर्ज़, तूल लंबाई और अर्ज़ चौड़ाई को कहते हैं। आपने ये करना है कि ज़मीन की एक साइड की लंबाई पैमाने से मालूम कर लेनी है और एक साइड की चौड़ाई भी नाप लेनी है। फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके सीधा रकबा मालूम कर लेना है। सही तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल पेश कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि कोई मुस्ततिल शक्ल की ज़मीन 30 करम लंबी है और 20 करम चौड़ी है, तो इसका रकबा हम यूँ मालूम करेंगे। मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ज़रब हो रही है तो 30 ज़रबे 20 हम कर लेंगे, जो आता है 600 मुरब्बा करम। रकबा होगा 600 मुरब्बा करम। मसला नंबर 1, फ़र्ज़ करें कि किसी मुस्ततिल शक्ल की ज़मीन का रकबा आपको मालूम है कि कितनी कनाल, मरले, सिरसाई या मुरब्बा करम है और साथ में आपको इस ज़मीन की लंबाई भी मालूम है मगर चौड़ाई मालूम नहीं है। तो चौड़ाई आप आसानी से इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। मुस्ततिल की चौड़ाई रकबा तकसीम लंबाई, यानी रकबे को आपने लंबाई पर तकसीम करना है। मिसाल, किसी मुस्ततिल शक्ल की ज़मीन का रकबा 600 मुरब्बा करम है
اور اس کی لمبائی 30 کرم ہے تو چوڑائی یوں معلوم کریں گے 600 تقسیم 30 برابر ہے 20۔ جی ہاں دوستو، چوڑائی ہوگی 20 کرم۔ مسئلہ نمبر 2، فرض کرے کسی مستطیل شکل کی زمین کا رقبہ آپ کو معلوم ہے اور چوڑائی بھی آپ جانتے ہیں تو لمبائی آپ ایزلی معلوم کر سکتے ہیں۔ مستطیل کی لمبائی برابر ہے رقبہ تقسیم چوڑائی۔ مثال، کسی مستطیل شکل کی زمین کا رقبہ 600 مربع کرم ہے اور چوڑائی 20 کرم ہے تو لمبائی ہم یوں معلوم کریں گے 600 تقسیم 20 برابر ہے 30۔ جی ہاں دوستو، لمبائی ہمارے پاس آ گئی 30 کرم۔ یعنی اگر رقبہ معلوم ہو اور لمبائی اور چوڑائی میں سے ایک معلوم ہو تو دوسری معلوم کی جا سکتی ہے۔ مربع کا رقبہ۔ دوستو، پہلے آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ مربع کس قسم کی شکل کو کہتے ہیں۔ مربع ایسی مستطیل ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے۔ مثال، فرض کرے کہ مربع شکل کی ایک زمین ہے، اس کا رقبہ نکالنا ہے، یعنی یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ زمین کتنی سرسائی، مرلے یا کنال ہے۔ تو ہم اس کے ایک سیٹ کی لمبائی ناپ کر معلوم کر لیں گے۔ لمبائی ہم نے معلوم کر لی تو چوڑائی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مربع ایسی شکل ہوتی ہے کہ اس میں لمبائی اور چوڑائی سیم یعنی برابر ہوتے ہیں۔ فرض کرے کہ اس زمین کی ایک سیٹ کی لمبائی 3 کرم ہے تو چوڑائی بھی 3 کرم ہی ہوگی۔ اب مستطیل کے فارمولے کے مطابق مربع کا رقبہ برابر ہے لمبائی ضرب چوڑائی، یعنی 3 ضرب 3 برابر ہے 9 مربع کرم۔ لہٰذا مربع کا رقبہ برابر ہے ضلع کا مربع برابر ہے 3 اسکوائر، یعنی 3 ضرب 3 برابر ہے 9 مربع کرم۔ مربع کے رقبے کے لیے فارمولہ یہ ہوا، مربع کا رقبہ ایک ضلع کا مربع یعنی لمبائی کا مربع۔ مسئلہ نمبر 1، فرض کرے اگر مربع شکل کی زمین کا رقبہ معلوم ہو تو ایک سیٹ کی لمبائی کیسے معلوم کریں گے؟ مثال، چونکہ مربع کا رقبہ برابر ہے ضلع کا مربع تو ایک سیٹ کی لمبائی مربع کے رقبے کا جذر لے کر معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی مربع شکل کی زمین کا رقبہ 36 مربع کرم ہو تو اس کی ایک سیٹ کی لمبائی برابر ہوگی 36 کے جذر کے، یعنی ایک سیٹ کی لمبائی ہوگی 6 کرم۔ چوکور کا رقبہ جو مربع یا مستطیل نہ ہو۔ دوستو، کبھی آپ کا واسطہ ایسی زمین کا رقبہ نکالنے سے پڑ جائے جو نہ مربع شکل میں ہو اور نہ ہی مستطیل شکل میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال، فرض کرے کہ 4 کونوں والی زمین 1 2 3 4 کا رقبہ نکالنا ہے۔ یہ زمین نہ تو مستطیل ہے اور نہ مربع، اور نہ ہی اس کے مقابل کے ضلع 1 2 اور 3 4 یا 1 4 اور 2 3 برابر ہے۔ ایسی زمین کا رقبہ نکالنے کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس زمین کے جو کونے دوسروں کونوں سے دور ہوں تو آپ نے ان دور کے 2 کونوں کو ملا کر وتر بنا لینا ہے۔ اس شکل میں 1 2 3 4 میں سے 1 اور 3 کونے 2 اور 4 کونوں سے زیادہ دور ہیں تو 1 اور 3 کونوں کو ملا کر وتر بنا لے۔ اس وتر سے ساری زمین 2 تکونوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تکون 1 2 3 اور دوسرا تکون 1 3 4 ہے۔
اب آپ نے وتر کی پیمائش کرنی ہے۔ فرض کریں کہ یہ وتر 80 کرم ہے۔ کونا 4 سے وتر 1 3 پر عمود گرائیں۔ فرض کریں کہ یہ عمود 4 5 ہے جو 36 کرم ہے۔ اسی طرح تکون 1 2 3 پر عمود 2 6 گرائے جو فرض کرے 18 کرم ہے۔ اب 1 3 4 تکون کا رقبہ عمود ضرب وتر تقسیم 2۔ عمود 36 کرم ہے، وتر 80 کرم ہے، چنانچہ 80 ضرب 36 تقسیم 2 جو 1440 مربع کرم بنتا ہے۔ اسی طرح تکون 1 2 3 کا رقبہ عمود ضرب وتر تقسیم 2 یعنی 80 ضرب 18 تقسیم 2 جو 720 مربع کرم بنتا ہے۔ اب دونوں تکونوں کا رقبہ جمع کریں۔ 1440 جمع 720 برابر ہے 2160 مربع کرم، برابر ہے 2160 سرسائی۔ 9 سرسائی کا ایک مرلہ ہوتا ہے، لہٰذا رقبہ کو 9 پر تقسیم کر کے سرسائی سے مرلے بنا لیں گے۔ 2160 تقسیم 9 برابر ہے 240 مرلے۔ اب مرلوں سے کنال بنانے کے لیے رقبے کو 20 پر تقسیم کریں گے، کیونکہ 20 مرلے ایک کنال کے برابر ہوتے ہیں۔ 240 تقسیم 20 جو کہ 12 کنال بنتے ہیں۔ اگر ہم ساری زمین کو ملا کر رقبہ معلوم کرنا چاہے تو فارمولہ یہ ہوگا: زمین کا رقبہ برابر ہے عمود جمع عمود ضرب وتر تقسیم 2 یعنی 18 جمع 36 ضرب 80 تقسیم 2 برابر ہے 2160 مربع کرم جو کہ 12 کنال بنتے ہیں۔ تو ایسی زمین کا رقبہ جو چوکور ہو مگر مستطیل یا مربع نہ ہو اور مقابل کے اضلاع بھی برابر نہ ہو اسی طرح نکالا جاتا ہے کہ سب سے دور کے دو کونوں کو ملا کر اس زمین کا وتر بنا لے۔ اس وتر پر دونوں طرف کے دوسرے 2 کونوں سے عمود گرائیں تو رقبہ برابر ہے عمود جمع عمود ضرب وتر تقسیم 2۔ دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید مختلف اشکال کی زمینی پیمائش کے طریقے شیئر کروں گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔